اوکے سو آج ہم یونٹ 3 کا آغاز کریں گے، جو کہ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا چیپٹر 3 ہے، اور جو اگر آپ ٹی ایل چاؤ کی کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا چیپٹر 4 ہے۔ اور اس چیپٹر کے اندر اور بیسکلی یا اس یونٹ کے اندر ہم بنیادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ نیوٹونین میکینکس جو ہے باوجود اس بات کے کہ یہ اتنی پاورفل ہے کہ ہم انسان کو زمین سے اٹھا کے چاند اور مریخ اور کہاں کہاں نہیں لے گئی ہے، لیکن اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور یہ مطلب جہاں تک ہم اسے لگا سکتے ہیں، یعنی کہ کوانٹم میکینکس جہاں ہم لگائیں، یعنی کہ ایٹامک اور مالیکولر ورلڈ سے ہٹ کے جو ہماری عام زندگی میں نیوٹن میکینکس جو ہے وہ ایک ہمیں مکمل اور پاورفل ٹول دیتی ہے کہ ہم ہماری زندگی میں جو مختلف سچویشن ہیں کہ جس میں کہ میکینیکل سسٹم انوالو ہیں، ہم ان کو بالکل اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی سچویشن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ جس میں باوجود اس بات کے کہ نیوٹونین میکینکس بالکل درست میکینکس ہے، اس کو استعمال کرنا، اس کو اپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ہمیں کچھ نئی اپروچز کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو ہم بنیادی طور پر لیگرانجین ڈائنامکس یا ہیملٹونین ڈائنامکس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ یہ ہم جو یونٹ 3 ہے اس میں مختلف ٹاپکس ہیں، اس میں سے جو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ نیڈ فار لیگرانجین اینڈ ہیملٹونین ڈائنامکس، رائٹ، کہ ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ میں کچھ آپ کے سامنے مختلف مثالیں رکھوں گا، اور اس سے ہم بات کو واضح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن جلدی سے ہم کچھ چیزیں میں آپ کو جو ہے کر کے دکھاتا ہوں، اور اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو شیئر کر رہے ہیں اس کو میں ون نوٹ کے اوپر جا کے آپ کو کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو ہماری کلاسز تھیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ فرض کریں کہ اگر ہمارے پاس ایک کوآرڈینیٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، فرض کا ایگزامپل ایکس اور وائی، اور یہ فار ایگزامپل زیڈ ایکسس ہے، اور اگر یہاں پر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، یا یہ جو ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم ہے، یہاں پہ اگر کوئی پارٹیکل موو کر رہا ہے تو اس کی جو میکینکس ہے وہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انیشیل ریفرنس فریم ہونا چاہیے، رائٹ، وی مسٹ ہیو انر یا انیشیل ریفرنس فریم، ٹھیک ہے، اور یہ ریفرنس فریم کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیں دیتا ہے نیوٹن فرسٹ لا، ٹھیک ہے، نیوٹنس فرسٹ لا، جو کہ یہ کہتا ہے کہ if a body is at rest will continue to be at rest, and if a body is moving will continue its its uh, its motion of constant velocity until and unless subjected by some uh, unbalanced force۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی باڈی یا اگر کوئی آبزرور وہ ایک انیشل ریفرنس فریم ہے یا نہیں ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی 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 آبجیکٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ اگر رکھا رہے اور وہ خود بخود چلنا نہ شروع کر دے، تو ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ وہ یا وہ آبزرور جو ہے یا ہم جس ریفرنس فریم میں ہیں وہ ایک انیشل ریفرنس فریم ہے۔
تو یہ نیوٹن لاز کی فرسٹ شرط ہے کہ آپ کے پاس انیشل ریفرنس فریم ہو. اگر آپ کے پاس ایک انیشل ریفرنس فریم ہے اور اگر آپ ایک انیشل آبزرور ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کے جواب میں جب آپ ان شرائط پوری کر رہے ہوں گے تب آپ جو ہے نیوٹنس سیکنڈ لا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سمیشن ایف سمیشن آف آل فورسز از اکولس ٹو ایم آئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تمام فورسز کا جو سم ہے وہ کیا ہوگا، وہ آپ کو دے گا ایم ٹائمز اے. اے از دی ایکسلریشن آف دی پارٹیکل اینڈ ایم از دا میس آف دی پارٹیکل. اچھا، اب یہ سچویشن جو ہے اس وقت تک بہت آسان رہتی ہے کہ جب ہمارے پاس سنگل پارٹیکل ہو اور وہ ایسی سچویشن میں ہو کہ جہاں پر کہ ہم ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے پاس نیوٹن سیکنڈ لا کی جو ایکویشن ہے وہ بہت سیدھی سیدھی فارم کے اندر لکھی جا سکتی ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس ایسی سچویشن ہو کہ ہمارے پاس ایک اسفیئر ہے اور اس اسفیئر کے اوپر ایک پارٹیکل ہے، رائٹ. یہ ایک تھری ڈائمینشنل آبجیکٹ، یعنی کہ یہ اگر ہم بات کریں کہ وی ہیو اے اسفیئر، ٹھیک ہے، اینڈ ایک پارٹیکل ہے جو کہ اس اسفیئر کے اوپر ہے. تو اب اگر ہم اس پارٹیکل کے جو کہ اس اسفیئر کے اوپر موجود ہے اس کی اگر ہم ڈائنامکس کرنا چاہیں، رائٹ، اور اس کے لیے بھی ہم یہ سیم ایکویشن ایف ایکوس ٹو ایم اے استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں یعنی کہ جو اسفیریکل کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ آر، تھیٹا اور فائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایکسلریشن لکھنا ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ یہ جو اگر ہم لکھیں تو فار ایگزامپل ڈی ایکس اوور ڈی ٹی، اور اگر آپ یہاں پہ آئی لگا دیں پلس جے ڈی وائی ڈبل ڈیریویٹو ڈی وائی اوور ڈی ٹی اسکوائر پلس کے ڈی زیڈ اوور ڈی ٹی اسکوائر. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کو یاد ہے کہ اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں جو ہمارے پاس کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں ان میں، اور اگر ہم ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس کے اندر اگر ہم ریلیشن دیکھنا چاہیں تو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. یہ اگر آپ کے پاس زیڈ ایکسز ہے، یہ ایکس ایکسز ہے، یہ وائی ایکسز ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس ایکولس ٹو آر سائن فائی cos theta, and y is equals to r sin phi sin theta, and z equals to uh, z equals to r cos theta. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن ہمارے پاس جو ہے وہ بنتی ہے. اور جب آپ اس کو ان فارم میں لکھنا چاہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایون رائٹنگ ایکسلریشن مطلب ویلوسٹی اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں اور ایون ایکسلریشن جو ہے وہ اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں لکھنا اچھا خاصا ٹی ڈی ایس فارم ہو جائے گا. تو ہماری ایکویشنز جو ہیں وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ بنتی چلی جائیں گی. اسی طرح اگر فرض کریں ہمارے پاس یہ سچویشن ہو کہ اگر ہمارے پاس جو پارٹیکل ہے وہ فری نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے پاس سچویشن ہے جیسے کہ یہ پارٹیکل موو کر رہا ہے with some velocity v، یا یہ پارٹیکل ہے فرض کریں یہ اس کے سرفیس کے اوپر موو کر رہا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے. اچھا، اب ہم اس میں ایک چیز یہ ازیوم کر سکتے تھے کہ یہاں پہ فرض کریں کہ کوئی فورس نہیں لگ رہی ہے لیکن سیمیٹری اسفیریکل ہے. لیکن ہم یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ جو پارٹیکل جو ہے وہ اس اسفیئر کی سرفیس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اب پارٹیکل فری پارٹیکل نہیں رہے گا. جو ہمارے پاس اس والی سچویشن میں یہ پارٹیکل جو ہے وہ فری پارٹیکل ہے، کوئی اس کے اوپر فورس نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو فورس فری
مطلب پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کے موشن کو جو ہے ہمیں اسٹڈی کرنا بہت آسان ہے. یعنی کہ مجھے یہ کہنے میں زیادہ میں اس کو بہتر سمجھوں گا کہ میں اس کو فری پارٹیکل سینس میں نہ کہوں، کیونکہ اس پہ بہرحال فورس لگی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کے اوپر کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے اس پارٹیکل کا. مجھے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہنا کہ میں یہ کہوں کہ یہ پارٹیکل جو ہے وہ فری آف کنسٹرینٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے میں ابھی بتاتا ہوں. یعنی کہ یہ تینوں ڈائریکشن میں، ایکس وائی زیڈ ڈائریکشن، کسی بھی ڈائریکشن میں یہ جا سکتا ہے. لیکن یہ پارٹیکل اگر فرض کریں اس پہ یہ اگر کسی بھی ڈائریکشن میں اگر پارٹیکل جا سکتا ہو تو یہ اگین ہم یہ سپوز کریں گے یا ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹیکل فری آف کنسٹرینٹ ہے. لیکن اگر فرض کریں ہم مثال لیں ایک بال کی جو کہ اس فلور کے اوپر موو کر رہی ہے. ایک بال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس ڈائریکشن میں کسی ویلوسٹی وی کے ساتھ موو کر رہی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ اس بال پہ کنسٹرین رکاوٹ یہ ہے کہ یہ بال ہمیشہ زمین کے اوپر ہی چلے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ اس کا بال کا ایک ایڈ زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوگا. اور یہ کیوں ٹچ ہو رہا ہے؟ بیکاز گریوٹی کی جو فورس ہے جو کہ F=-mg وہ اس کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے. تو اب یہ بال کا جو موشن ہے، ناؤ موشن آف دا ball is constrained by the force of gravity. ٹھیک ہے، یہ کنسٹرینٹ موشن ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو زمین بال جو ہے وہ زمین کے اندر نہیں جا سکتی، ہمیشہ سرفیس کے اوپر رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو موشن ہے وہ کنسٹرینٹ موشن ہو گیا. چلیں یہ ابھی بھی تھوڑی بہت سمپل سچویشن تھی. اب ذرا ہم اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پہ، اچھا یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ میرے نوٹس میں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں انہیں صرف یہ ایلیبریٹ کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک وائر ہے. فرض کریں یہ ایک وائر ہے، ٹھیک ہے، وی ہیو اے وائر اور ادر بیٹ موونگ آن اے وائر. ٹھیک ہے، یہ بیٹ ہے، بیٹ آپ موتی سمجھ لیجیے، وہ اس وائر کے اوپر موو کر رہا ہے، اس طرح سے موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس وائی پلین ہے اور یہاں پر ایک ہمارے پاس وائر ہے 1 ڈائمینشنل، اور یہاں پر وہ وائر ہے، یہاں پر وہ بیٹ ہے جو کہ اس جو وائر اس بیٹ میں سے گزر رہا ہے. اب جب یہ موو کرے گا اور یہ کسی اینگل الفا پہ، اور جب یہ فار ایگزامپل وائر موو کرے گا تو یہ بیٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ یا تو اوپر اور نیچے موو کر سکتا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا. یہ کنسٹرینٹ موشن ہے. اسی طرح اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک اس طرح ہیلیکل وائر ہو اور اس کے اندر ایک بیڈ ہے جو کہ موو کرتا ہوا نیچے آ رہا ہو، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سچویشن کے اندر جو فورسز انوالو ہوں گی وہ اتنی سمپل نہیں ہے. سوری یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا. یہ جو اس سچویشن کے اندر جو 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 کنسٹرینٹ فورسز ہیں جو 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 اس بیٹ کے اوپر لگ رہی ہوں گی وہ ان کو لکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جبکہ نیوٹونین میکینکس ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب ہم اس بیٹ کی ڈائنامکس یا اس کے میکینکس سالو کریں so we have to use F=ma, but you have to be very careful کیونکہ F=ma جو ڈیمانڈ کر رہی ہے you have to add all individual forces acting upon on the particle. جو بھی پارٹیکل ہمارے پاس یا بیٹ موجود ہے اس پہ لگنے والی تمام فورسز کو آپ سم کیجئے. ان سم آف فورس جو ہمارے پاس نیٹ فورس آئے گی
اس کے جواب میں یہ چیز یہ موشن ہو رہا ہوگا، یعنی کہ ایم ٹائمس اے جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہوگی. اب ہوتا یہ ہے ان پریکٹس کہ کچھ سچویشن میں تو ہمیں فورسز آف کنسٹرینٹ پتہ ہوتی ہیں، لیکن بعض سچویشن ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں ہمیں ان فورسز آف کنسٹرینٹس کو ہم پہلے سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، رائٹ. یا تو یہ کہ ان کو کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا ہم انہیں ہمیں پہلے سے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون کون سی فورسز آف کنسٹرینٹ اس کے اوپر لگ سکتی ہیں. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے نیوٹن لاز میں، وہ پھر ہم سم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہمیں پوری فورسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم نیوٹن سیکنڈ لا کیسے اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشنز میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ہمیں کوئی ایسی سچویشن یا ایسی اپروچز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں کہ ہم کسی طرح سے اس پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ نیوٹن لاز جو ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں یا نیوٹونین میکینکس جو ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک اور نام یہ ہے کہ ہم اس میں فورس میتھڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ویکٹر میتھڈ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے فورس ایک ویکٹر ہے اور ایکسلریشن ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. تو جب بھی ہمارے پاس ویکٹرز کا کانسیپٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں لازمی طور پہ ڈائریکشنز وغیرہ کی بھی ہمیں فکر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو ہم جو نئی اپروچز ہیں جن کو ہم ہیملٹونین ڈائنامکس یا لیگرانجین ڈائنامکس کہتے ہیں، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہیں. وہاں ہم بجائے اس کے کہ جو فورس میتھڈ یا ویکٹر ایکویشن ہم استعمال کریں، ہم اسکیلر ایکویشن استعمال کرتے ہیں. اور اسکیلر ایکویشن میں ہم بیسکلی انرجی ڈیپینڈنٹ ایکویشن استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو ایکویشنز ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ان میں انرجیز انوالو ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انرجیز جو ہیں وہ اسکیلر کوانٹیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر ہمیں ہماری جان جو ہے وہ اس چیز سے چھوٹ جاتی ہے کہ ہم ڈائریکشنز کا بھی خیال کرتے پھریں. پھر ہم ٹوٹلی میگنیٹیوڈ وغیرہ کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ جو نیوٹونین میکینکس ہے، ٹھیک ہے، نیوٹونین میکینکس وہ پھر ریپلیس ہو جائے گی ٹو ایکولنٹ وے میں. آپ اس سے لیگرانجین میکینکس کہہ لیں یا نیوٹونین ڈائنامکس کہہ لیں، اس کو لیگرانجین ڈائنامکس کہہ لیں. اور یہ ایکولنٹ طریقہ ہے کہ ہم اسے ہیملٹونین، مطلب ایک طریقہ اسے کرنے کا ہیملٹونین میکینکس ہے، دوسرا یا ہیملٹونین ڈائنامکس ہے، یا دوسرا لیگرانجین ڈائنامکس کہہ لیں. ہیملٹونین ڈائنامکس. یہ یاد رہیں کہ there is no new physics، ان میں کوئی نئی فزکس نہیں آئے گی. یہ سیم فزکس دیں گے بٹ ڈفرینٹ طریقے سے. نیوٹن میکینکس کو نارملی کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم عام زندگی میں جو عام پرابلم ہے نیوٹن میکینکس از گڈ انف. لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا واسطہ زیادہ سنگین پرابلم سے پڑ رہا ہے، وہاں ہم لیگرانجین ڈائنامکس یا ہیملٹونین ڈائنامکس ہم استعمال کر سکیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم اس سے زیادہ ایڈوانس ٹاپکس کی طرف جاتے ہیں، جیسے کہ کوانٹم میکینکس ہے یا کوانٹم فیلڈ تھیوری ہے، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ پاورفل ٹولس جو ہمارے پاس سامنے آتے ہیں اور طریقہ سامنے آتا ہے، وہ بیسکلی لیگرانجین یا ہیملٹونین میکینکس کا ہے. وہاں لامحالہ ہم سوائے اس کے کہ ہیملٹونین ڈائنامکس یا لیگرانجین میکینکس استعمال کریں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہاں نیوٹن میکینکس کو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ نیوٹونین میکینکس بالکل درست میکینکس ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس کے اپلیکیشن کے مسائل ہیں. ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں لیگرانجین ڈائنامکس استعمال کر سکتے ہیں یا ہیملٹونین ڈائنامکس استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں کوئی نیا رزلٹ نہیں دیتی ہے، بلکہ وہی
جو ہم پہلے سے جانتے ہیں وہی رزلٹ آتے ہیں، اور وہی ابھی ہم کر کے بھی دیکھیں گے کہ جو رزلٹ ہمیں ہیملٹونین جو ہمیں نیوٹن میکینکس سے جو رزلٹ آئیں گے وہی لیگرانجین ڈائنامکس سے بھی آئیں گے، اور پھر جب ہم ہیملٹونین میکینکس کر رہے ہوں گے تو پھر ہم وہی رزلٹ دوبارہ ہیملٹونین میکینکس سے نکالیں گے، اور ہم دیکھیں گے یہ ہمیں سیم رزلٹ ملتے ہیں پر ڈفرینٹ طریقے سے۔ تو ہر ڈائنامکس کے اپنے اپنے فائدے ہیں، اور پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہم مختلف ڈائنامکس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ تو آئندہ جتنی بھی ہم کلاسیکل میکینکس پڑھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یا تو ہم لیگرانجین ڈائنامکس پڑھ رہے ہوں گے یا ہم ہیملٹونین ڈائنامکس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے نوٹس کی طرف واپس جاتا ہوں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نوٹس کے حوالے سے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کیونکہ کچھ ہمیں ڈیفینیشنس کی ضرورت پڑے گی، تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کلاسز ہم نے بیچ میں جب ہماری ڈسٹرب ہوئی تھی تو ہم ہیملٹونین ہیملٹن پرنسپل تک پہنچ گئے تھے، جو کہ یعنی کہ لیگرانجین میکینکس کی جو بیسس ہیں وہ بیسکلی ہیملٹن پرنسپل ہے، اور یعنی کہ ہم اس میں ایک ویریشنل پرنسپل استعمال کریں گے جو کہ ہیملٹن پرنسپل کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ of all possible paths along which a dynamical system may move from one point to another within a specified time interval consistent with any constraint, the actual path followed is that which minimizes the time integral of the difference between kinetic energy and the potential energy. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ویریشنل پرنسپل ہے ہم نے سکس چیپٹر میں دیکھا تھا، اور یہاں پر ہم اسی ویریشنل پرنسپل کو ایک اور انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم نارملی جب ہم فنکشنس کو ویری کریں گے تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہم جو ہے ان کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دراصل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں جو کہ ڈفرینس ہے کینیٹک انرجی، جس کو ہم ٹی سے ظاہر کر رہے ہیں، یو جو ہے پوٹینشیل انرجی کو ظاہر کر رہا ہے، ایک ایسا فنکشن جو کہ ڈفرینس ہے انرجیز کا، ٹھیک ہے؟ اس فنکشن کو ہمیں منیمائز کرنا ہے بٹوین 2 پوائنٹس ان ٹائم T1 اینڈ T2، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سسٹم جو ہے وہ بٹوین ٹو انسٹنٹ آف ٹائم T1 اور T2 کے درمیان فنکشن کی مختلف ویلیوز ہو سکتی ہیں، یعنی ٹی مائنس یو، کہیں پر کائنیٹک انرجی زیادہ ہو سکتی ہے، کہیں پر پوٹینشیل انرجی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ایک ایسا ایوولوشن دیکھنا ہے اس فنکشن کا کہ جس میں کہ یہ جو ڈفرینس ہے ٹائم کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کا، یہ ان ٹائم جو ہے وہ منیمائز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اس کو اور زیادہ تھوڑا سمپلیفائی کر دیں ابھی جرنلائز کرنے سے پہلے، تو ہم یہ سپوز کریں کہ کائنیٹک انرجی آف دا پارٹیکل ایکسپریسڈ ان فکس ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس، ٹھیک ہے؟ اور جو کہ فنکشن ہو اس سے ویلوسٹی کا، ہمیں معلوم ہے کہ کائنیٹک انرجی فنکشن ہوتی ہے ویلوسٹی کا، کائنیٹک انرجی از ہاف m times v square یا x dot square, and if the particle moves in a conservative force field، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورتحال میں پوٹینشیل انرجی the potential energy is a function of x، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کیا ہوتی ہے، mgh ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یعنی کہ وہ ایکس کا فنکشن ہوتی ہے، یا اگر آپ کے پاس ایک اسپرنگ میس سسٹم ہے تو ہاف کے ایکس اسکوائر ہوتی ہے، کے تو اسپرنگ کانسٹنٹ ہے تو ایکس کا فنکشن ہے، یعنی پوزیشن کا فنکشن ہے۔ تو اگر ہم کائنیٹک انرجی کو ایسے لکھ لیں ایز اے فنکشن آف ویلوسٹی، اور پوٹینشیل انرجی کو لکھ لیں ایز اے فنکشن آف پوزیشن، تو یہ جو ڈفرینس ہے ٹی مائنس یو کا، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں لائک ایل، پھر ایل از دا لیگرانجین، رائٹ؟ تو ہم وہ جو ہمارے پاس اکویشن 1 تھی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ویریشن آف 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 دا فنکشن لیگرانجین بٹوین ٹائم T2 ٹو ٹائم T1 ٹو T2 in dt is equals to 0، یعنی کہ ہم اس کو منیمائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس ایکویشن 2 کو کمپیئر کریں ایکویشن سے جو ہمیں سیکشن 6.5 میں ہم نے ٹیکسٹ بک میں پڑھی تھی، کلاسیکل سسٹمز آف پارٹیکلز اینڈ ڈائنامکس، سوری کلاسیکل ڈائنامکس آف سسٹمز اینڈ پارٹیکلس،
اس میں ہم نے یہی ایکویشن دیکھی تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہاں پہ ایل کی بجائے ایف تھا. ایف از وہ جنرل ہم فنکشن لکھ رہے تھے، وہ فنکشن تھا وائی، ویئر وائی از itself a function of x، اور وائی پرائم تھا یعنی کہ ریٹ آف چینج آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ایکس، اور وہ یعنی کہ ایف از اے فنکشن آف وائی اینڈ وائی پرائم، کیونکہ ان جنرل واز اے فنکشن آف ایکس تھا، اور وہ ہم ڈی ایکس کے اندر اس فنکشن کو ویری کرے بٹوین ایکس ون اینڈ ایکس ٹو. جب ہم نے ایسا کیا تھا، یعنی کہ اگر ہم ان میں کرسپونڈنس دیکھنا چاہیں ایف اور ایل میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایف ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایل ہے. یہ اگر فنکشن ہے وائی کا تو یہاں ایکس آئی ہے، یہ اگر وائی پرائم ہے تو یہاں ہمارے پاس ویلوسٹی ہے، یہاں اگر ایکس ہے تو یہاں ڈی ایکس تو یہاں ڈی ٹی ہے. تو اس ان ایکویشنز میں اس میں موجود چیزوں کو اگر ہم کمپیئر کریں، ون ٹو ون کرسپونڈنس دیکھیں، تو ایکس گوز ٹو ٹی اینڈ وائی آئی کی جگہ ہمارے پاس ناؤ ایکس آئی ہے جو کہ فنکشن ہے ٹائم کا، کیونکہ پوزیشن پارٹیکل کی چینج ہو سکتی ہے، اور وائی پرائم کی جگہ ہمارے پاس ویلوسٹی ہے جو کہ اگین فنکشن ہے ٹائم کا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا فنکشن بیسکلی کرسپونڈ کر رہا ہے لیگرینجین کے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے چیپٹر 6 کے اندر یہ آئلر ایکویشنز ہم نے ڈرائیو کی تھی، پارشل ایف بائی پارشل وائی آئی مائنس بی وائی بائی ڈی ایکس آف پارشل ایف بائی پارشل وائی پرائم آئی از اکوز ٹو زیرو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ہم نے کرسپونڈنس دیکھ لی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس ایکویشن کو لکھ سکتے ہیں پارشل ایل بائی پارشل ایکس آئی مائنس ڈی وائی بائی ڈی ٹی آف پارشل ایل بائی partial x dot I, right? So this is called Lagrange equation of motion. یہ function itself Lagrangian کہلاتا ہے یا Lagrangian function کہلاتا ہے، اور یہ equation جو ہے وہ Lagrangian Lagrange equation of motion کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب سارا جو کام ہمیں کرنا ہوگا وہ بیسکلی Lagrangian اگر ہمیں Lagrangian معلوم کرنا ہوگا کسی بھی سسٹم کا، اور اس کی کرسپونڈنگ ہمیں جو ہے وہ لیگرانجین ایکویشن آف موشن سالو کرنی ہوگی. اب ہم ذرا سا غور کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم اپلائی کریں ایک سمپل ہارمونک موشن ہے اس کے اوپر، اور ہم یہ امید کریں گے کہ ہمیں ایگزیکٹلی وہی جواب ملے جو کہ نیوٹن میکینکس کے ساتھ ملتا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ. دیکھیے ہمارے پاس ایک اسپرنگ میتھ سسٹم ہے، کیونکہ یہ جو اسپرنگ ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس جو ہے ایک منٹ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، اس ڈائریکشن کے اندر آسولیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو ایسی صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی لکھی جا سکتی ہے، کائنیٹک انرجی وچ از ڈیفائنڈ ایز ٹی ہاف ایم ایکس ڈاٹ اسکوائر. ٹھیک ہے، اور اس کی پوٹینشیل انرجی لکھی جا سکتی ہے جو کہ ہم یو سے ظاہر کریں گے ہاف کے ایکس اسکوائر. ٹھیک ہے، اب جو اس کا لیگرینجین ہوگا وہ کیسے لکھا جائے گا؟ ہاف ایم ایکس ڈاٹ اسکوائر مائنس ہاف کے ایکس اسکوائر. اس کو ہم نے کوشچن اے کہہ دیا، اور یہ اس کا بیسکلی لیگرینجین ہو گیا، آپ لیگرینجین فنکشن کہہ لیں یا سمپل لیگرینجین. اور لیگرانج ایکویشن آف موشن کو ہم استعمال کریں جو پارشل ایل بائی، یہاں پہ چونکہ سنگل ویریبل ایکس ہے، پارشل ایل بائی پارشل ایکس مائنس ڈی وائی بائی ڈی ٹی آف پارشل ایل بائی پارشل ایکس ڈاٹ اکوز ٹو زیرو. تو نارملی ہم یہ کرتے یہ ہیں کہ اس کو پہلے جو اس ایکویشن کے جو پارٹس ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سالو کرتے ہیں. یعنی کہ پہلا اگر پارٹ یہ ہے پارشل ایل بائی پارشل ایکس، وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا. اس ایکویشن کو دیکھیے، اگر ہم یہاں پہ پارشل ایل بائی پارشل ایکس کریں گے تو یہ تو ایکس ڈاٹ کا یہ تو زیرو ہو جائے گا، تو یہ ٹو نیچے آئے گا، تو کو کینسل ہوگا تو مائنس کے ایکس بچے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس یہاں سے آ گیا. اسی طرح پارشل ایل بائی پارشل ایکس ڈاٹ کریں گے تو چونکہ ہمارے پاس یہاں پر لیگرانجین جو ہے وہ ہاف ایم ایکس ڈاٹ اسکوائر ہے، تو یہ سب زیرو ہو جائے گا. تو ایکس ڈاٹ کا جب ہم ڈیریویٹو لیں گے تو ٹو نیچے آگے کو کینسل ہوگا تو ایم ایکس ڈاٹ بچے گا، جو ہم نے یہاں کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر پارشل، اب چونکہ ہم نے یہ کیلکولیٹ کر لیا ہے، اس کی جگہ پہ یہ آ گیا، اور یہ ہم نے یہاں کیلکولیٹ کیا تھا اور وہ اٹھ کے یہاں آ گیا. ٹھیک ہے، اور جب یہ ایم تو کانسٹنٹ ہے، جب یہ ڈیریویٹو اندر جائے گا تو اس کو ایکس ڈبل ڈاٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، مائنس مائنس کامن ہے، آپ نے نکال دیا تو آپ کے پاس کے ایکس پلس ایم ایکس ڈبل ڈاٹ بچا. اس کو تھوڑا سا ری ارینج کر کے لکھ دیں تو ایکس ڈبل ڈاٹ پلس کے بائی ایم ٹائمز ایکس بچے گا. اس چیز کو ہم اومیگا اسکوائر کہہ دیں جو کہ کانسٹنٹ ہے. تو یہ ایکس ڈبل ڈاٹ پلس اومیگا اسکوائر ٹائمز ایکس ٹو زیرو ہے.
आप में से वो लोग जो जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे होंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, तो ये एग्जैक्टली कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये और ये ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसको जल्दी से न्यूटन लॉज लगा के भी देखें तो हमें हमारे पास वही वैल्यूज आनी चाहिए जो उससे पहले हमने अभी निकाली हैं। तो देखिए यही आपने हुक्स लॉ लगाया, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हुक्स लॉ है। और चूंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो गया। एफ जो कि फोर्स है, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस में एक ही फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को हमने डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर लिख दिया, वो हमने यहाँ रख दिया एम टाइम्स डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर। और उसको ज़रा सा आप रीअरेंज करें, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आइए तो के बाय एम हो गया, और अगेन इसको एम एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो एग्जैक्टली ये वही एक इक्वेशन हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास इससे पहले आई। तो हमने ये बात देखी कि हमारे पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया न्यूटोनियन लॉज इस्तेमाल करते हुए भी, जो कि हमें हमारे पास लैग्रांजियन मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हुए आया। सो these two approaches are entirely equivalent way of solving the mechanical problem, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। हमने लैग्रांज इक्वेशन हमने जो है कंपेयर करते हुए हमने हमने ड्राइव कर ली, और उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमने जो है वो सॉल्व करके देख ली। अब अ, अभी जैसे हम आगे इस यूनिट में भी देखेंगे, यूनिट 4 और यूनिट 5 में भी हम देखेंगे कि अभी कई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमें डेवलप करना है, जिसके ज़रिए से हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स को ज़्यादा सही अंदाज में समझेंगे, और फिर वो आगे जाके हमारे जब हम हैमिल्टोनियन डायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे और ज़्यादा काम आएगी। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें ये देखना पड़ेगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारे पास आइंदा जो हम दो क्लासेस आ रही हैं, हम इसके अंदर इन दो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के और कंस्ट्रेंट्स के, उसको हम काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। So let's start with the concept of generalized coordinates, ठीक है, क्या होते हैं। देखिए हमने पिछली क्लासेस में भी जो हमारी जो फिजिकल क्लासेस हो रही थी उनमें थोड़ा सा इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाए थे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं वन कैन डिफाइन देम एज एनी कन्वीनियंट सेट ऑफ पैरामीटर्स or quantities that can be used to specify the configuration or the state of the system, right? And these convenient parameter or quantities are called as generalized coordinates. चलें तो अंग्रेजी में था, उर्दू में क्या मतलब है। देखिए हमें किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि अगर जैसे आपके पास एक पॉइंट है, लेट्स गो बैक टू आई थिंक एक एक और एक चीज़ देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको जाके वन नोट पे और समझाता हूँ। जरा एक चीज़ और देख लीजिए कि द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी एनी क्वांटिटीज that can be observed to change with the motion of the time. Sorry, that can be observed to change with the motion of the system. And they need not be geometrical quantities like length or angle. I mean, they can be length or angle, but may or may not be. Okay, let's move to one note. देखिए यहाँ से हम इसको करते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तरफ आते हैं। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो हैं, पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी क्लास के अंदर, अगर हमारे पास सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ इन्वॉल्व है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स, वाई और जेड है। तो ऑल हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ। एक्स की डायमेंशन भी लेंथ की है,
वाई की भी लेंथ की है और जेड की भी लेंथ की है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास सर्कल हो, ठीक है, और ये फर्ज करें हमें ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, तो ये जो हमारे पास प्लेन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो एक आर है, थीटा है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट लेंथ के हैं, लेकिन थीटा तो रेडियन में होता है, डायमेंशन फ्री चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और नीचे आइए, और और आगे चलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फर्ज करें सिलेंडर हो, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर जैसे कि फर्ज करें ये पॉइंट है, तो उसके कुछ जेड हाइट होगी और इसका प्रोजेक्शन होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यानी कि हमें बुनियादी तौर पर जो चाहिए होता है आर, ये आर चाहिए होता है, और ये एंगल जो इसका बेस का एंगल होता है, मतलब मैं अगर इसी सर्कल को उठा के बाहर, मतलब अपने फर्ज करें कि जो मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है इससे मैं बाहर निकालूं, तो ये मेरे पास सिलेंडर बन जाएगा। लेट्स ड्रॉ इट मोर केयरफुली, आई गेस मैं इसको केयरफुली बना देता हूँ। तो फर्ज करें ये इधर गया, ये इधर आ गया, और ठीक है, ये अगर आर है मेरे पर, फर्ज करें ये पॉइंट को मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये तो हमारे पास जेड हो जाएगा, उसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा है दिस इज थीटा, ये आर, थीटा और जेड हो जाते हैं। बाद दफ़ा हम इसको फाइव भी बोलते हैं, बट इट्स इट्स जस्ट, आप चाहें तो इसको फाइव कह दें, इट्स द सेम थिंग। आप इसको थीटा ना कहें, यू कैन कॉल इट समटाइम्स फाइव, फाइव हो गया इंस्टेड ऑफ थीटा, कैन कॉल इट फाइव। तो यहाँ पे लेंथ के डायमेंशन आ गए, यहाँ फिर अगेन एंगल है, फिर यहाँ अगेन जेड लेंथ है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास स्फेयर हो, ठीक है, अगर मेरे पास स्फेयर है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था कि ये अगर ये थीटा हो गया, ये प्रोजेक्शन दिया आपने, ये फाई हो गया, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास, और ये खुद आर है, तो यहाँ हमारे पास आर, थीटा और फाई होते हैं। तो मुख्तलिफ सिचुएशन में हमें मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी तो जैसे आपने देखा कि ये लेंथ है थीटा, और ये फाई, ये लेंथ हैं, ये एंगल्स हैं, यानी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन हमारा वास्ता भी ऐसी जनरलाइज सिचुएशंस के साथ पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी पैरामीटर, इवन फर्ज करें कि हम आगे जाके देखेंगे कि अगर कुछ सर्किट है उसके लिए भी आप लैग्रांजियन लिख सकेंगे, और वहाँ पर करंट, आई, वोल्टेजेस, और फर्ज करें कि इंडक्टेंस जिसे हम एल के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं, और फर्ज करें चार्ज इज क्यू, ये तक जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के तौर पर काम कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं होगा कि जो हम जिन कोऑर्डिनेट्स को या जिन पैरामीटर्स को या जिन वेरिएबल्स को हम अपनी इक्वेशंस में इस्तेमाल करेंगे, वो लेंथ या जोमेट वो कोई लेंथ हो या एंगल्स हों या कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हों, दे कैन बी एनीथिंग, right? They can be any physical quantity that can be described fully a mechanical system, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी क्वांटिटीज हों, हम उनको एज ए वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे होंगे, यानी कि जैसे सिस्टम चेंज होता जाएगा, इवॉल्व करता जाएगा, या उसका मोशन होता जाएगा, तो उन वेरिएबल्स के अंदर भी चेंजेस आती जाएंगी टाइम में। और हम ऐसे कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, ठीक है, ताकि हम उस सिस्टम को कम्प्लीटली, उस सिस्टम का मोशन या उस सिस्टम की स्टेट या जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं उसे कम्प्लीटली डिफाइन कर सकें, ठीक है।
تو پھر ایسے کوآرڈینیٹس کو جو ہم جنرلائز کوآرڈینیٹس کہیں گے، اور پھر ایسے کوآرڈینیٹ مل کے خود ایک کائنڈ آف کوآرڈینیٹ سسٹم بنا لیں گے. لیکن وہ کوآرڈینیٹ سسٹم یونیک نہیں ہوگا، جنرلائز نہیں ہوگا، سوری وہ جنرلائز نہیں ہوگا، وہ یونیک ہو سکتا ہے آف دیٹ پرٹیکولر پرابلم. اور جیسے ایکس وائی زیڈ ہے، یہ ایک جنرلائز کائنڈ آف کوآرڈینیٹ ہے، آپ سے کہیں پر بھی اس طرح کی پرابلم میں کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں ہم جن کوآرڈینیٹس کو استعمال کر رہے ہوں گے جنرلائز کوآرڈینیٹ، تو وہ کسی پرٹیکولر پرابلم کے لیے ہوں گے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر پرابلم پہ لگ جائیں. ہاں اگر سچویشن ملتی جلتی ہوگی تو یقینی طور سے آپ ان کو لگا سکتے ہیں، ادروائز وہ اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جنرلائز کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ مل کے ایک جو ہے وہ کچھ ایکسس بنا سکیں گے. اب وہ ایکسس میں ایک ایکسس میں وولٹیج ہو سکتا ہے، دوسری ایکسس میں کرنٹ ہو سکتا ہے، تیسری ایکسس میں انڈکٹینس ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. ایسی تو کوئی کوآرڈینیٹ سسٹم آپ نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اس پرٹیکولر پرابلم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس یہ 3 ویریبلز ہیں فار ایگزامپل، تو وہ اس سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ایک کوآرڈینیٹ سسٹم بن سکے گا. اور جیسے جیسے وہ پوائنٹ ان 3 ایکسس میں موو کرتا جائے گا تو ہم سسٹم کا ایولیوشن یا سسٹم کی ڈائنامکس اس پرٹیکولر سسٹم کے کوآرڈینیٹ سسٹم کے اندر سمجھ سکیں گے. اور وہ جو ایک پرٹیکولر سسٹم ہوگا ہم اس کو کنفیگریشن اسپیس کہیں گے، کیونکہ وہ کنفیگریشن اسپیس کوئی ہماری عام جو فزیکل اسپیس ہے وہ تو ہوگی نہیں، وہ تو ان پرٹیکولر کوآرڈینیٹ سے مل کے بنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا ایک خاص نام ہے، اس کو ہم کنفیگریشن اسپیس کہیں گے. تو ابھی ہم اس کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلی کلاس ہم جنرلائز کوآرڈینیٹ سے ہی شروع کریں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اور اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو آپ نوٹ کرتے جائیے گا، اور پھر آپ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.